متحدہ قومی موومنٹ کے 3 دھڑوں کا مرجر ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ سے کبھی کوئی تعلق نہیں رہا۔ کراچی میں یہ پولیٹیکل انجینئرنگ بند نہیں ہوگی تو ظاہر تجربے کر کے جو ہے وہ پاکستان کو ہم نے نقصان پہنچایا، فائدہ نہیں ہوا۔ الطاف حسین نے جو کچھ کیا اس کو اس کی سزا دی گئی، عمران خان جو کچھ کر رہا ہے اس کو اس کی سزا نہیں ملی۔ اس شہر میں اس وقت متحدہ قومی موومنٹ، پی ایس پی اور بحالی تنظیم کمیٹی کے جو سربراہ ہیں ان کے مرجر کی خبریں عام ہیں۔ یہ تینوں ظاہر متحدہ قومی موومنٹ سے نکلے ہوئے دھڑے ہیں۔ مصطفیٰ کمال صاحب بھی، فاروق ستار صاحب بھی۔ یہ جو مرجر کی خبریں ہیں اس میں کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا، یہ ظاہر ہے کہ یہ لوگ جو عمل کر رہے ہیں یہ ان سے پوچھا جائے اور وہ میرا خیال ہے زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں۔ لیکن میرے متعلق بھی ڈسکس کی گئی کہ گورنر صاحب نے، ٹیسوری صاحب نے آفاق احمد صاحب سے رابطہ کیا اور وہ آفاق احمد نے فون ریسیو نہیں کیا، آفاق احمد کے گھر جائیں گے۔ تو میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ تاثر نہ جائے کہ کوئی مہاجر بد تہذیب ہو سکتا ہے۔ مہاجر بد تہذیب نہیں ہوتے۔ گورنر صاحب کا فون آیا تھا، 2 مرتبہ فون آیا، میں کسی میٹنگ میں تھا اور میٹنگ میں میرا فون سائلنٹ کے اوپر تھا، سائلنٹ تھا میرا فون۔ جب میں میٹنگ سے فارغ ہوا اور میں نے ان کی مسڈ کال دیکھی کہ انہوں نے کئی مسڈ کال ان کی لگی ہوئی تھی، تو میں نے انہیں کال بیک کیا، لیکن اس وقت ممکن ہے کہ وہ مصروف ہوں، کال ریسیو نہیں ہوئی۔ تو میں نے اپنا فرض پورا کیا کہ کوئی بھی اگر کال آئی ہے تو میرا فرض بنتا تھا کہ میں کال بیک کروں، میں نے کال بیک کی تھی۔ اور یہ وضاحت بھی میں نے صرف اس لیے کی ہے کہ یہ تاثر نہ جائے کہ مہاجر بد تہذیب ہوتا ہے کہ اس نے فون پہ ان کا جواب نہیں دیا۔ میں ساتھ میں یہ بھی وضاحت کرنا چاہتا ہوں تاکہ کوئی ابہام باقی نہ رہے کہ یہ جو مرجر ہے یہ ظاہر ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کے 3 دھڑوں کا مرجر ہے، یا 3 جماعتیں جو اب ہیں ان 3 جماعتوں کا مرجر ہے۔ میرا متحدہ قومی موومنٹ سے کبھی کوئی تعلق نہیں رہا۔ یہ سب کے ذہنوں میں ہونا چاہیے اور اس کی مطلب کوئی اس میں اب ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ میرا زندگی میں کبھی 1 سیکنڈ کے لیے بھی متحدہ قومی موومنٹ سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ اور میں چاہے مجھے کم لوگوں کی حمایت حاصل ہو، میں مہاجر عوام کے جذبات اور خواہشات کے خلاف کسی بھی فیصلے کا حصہ نہیں بن سکتا۔ اس وضاحت کے بعد، اور یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ گورنر صاحب آنا چاہتے تھے اور انہوں نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا تھا، تو میں نے یہ وضاحت اس لیے کی کہ اگر وہ اس مقصد کے لیے آ رہے ہیں تو آفاق احمد کی وضاحت ان کے سامنے ہو۔ میں کیونکہ اگر یہ وضاحت میں نہ کروں اور میں ابہام باقی رکھوں اور میں گورنر صاحب کو مطلب انتظار کروں کہ وہ تشریف لائیں، تو ظاہر ہے کہ نہ میں فوٹو جینک ہوں اور نہ میں فوٹو سیشن کا خواہش مند ہوں کہ میں یہ فوٹو سیشن کروں اور اس کے بعد جو بعد میں نے بھی وضاحت کر دی۔ اس کے باوجود اگر وہ آنا چاہیں تو اس سے پہلے بھی وہ میرے اس گھر پہ تشریف لاتے رہے ہیں۔ ٹائمز آف کراچی سے جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے اور باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ یہ ایک مہاجر بھائی کا گھر ہے، جب دل چاہے آئیں، چائے پئیں عزت کے ساتھ، لیکن میں نے یہ وضاحت اس لیے کی کہ اس خواہش کے ساتھ نہ آئیں، اس لیے کہ میں اپنی مہاجر عوام کی خواہشات اور ان کے جذبات کے خلاف کسی بھی عمل کا حصہ نہیں بننا چاہتا۔ جو کچھ ہونے جا رہا ہے وہ کیا کہتے ہیں، مجھے وہ صحیح الفاظ نہیں آ رہے ہیں، اگر میری ہیلپ کریں کہ یہ بیل مڈے چڑھنے تو دو، اس کے بعد پھر کوئی کوشچن کر لینا تو پھر دیکھتے ہیں۔ دیکھیے بالکل میں نے یہ بات کہی تھی کہ باقاعدہ لوگوں کو تقسیم کرنے کے لیے گروپس بنائے گئے،
اور ابھی جو انہوں نے سوال کیا کہ بھئی کیا آپ کی سن لی، میں نے کہا میری نہیں سنی، آپ سب جانتے ہیں کس کی سنی. تو جنہوں نے توڑا اگر وہ جوڑ بھی رہے ہیں تو فیصلہ اگر ہمارا یا جو لوگ جڑ رہے ہیں ان کا اپنا نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ یہ انجینئرنگ کا ایک حصہ ہے. اور اگر کراچی میں یہ پولیٹیکل انجینئرنگ بند نہیں ہوگی تو ظاہر ہے تجربے کر کے جو ہے وہ پاکستان کو ہم نے نقصان پہنچایا، فائدہ نہیں ہوا. ہر شخص یہ کہتا ہے کہ جمہوریت کے اندر لوگوں کو آزادانہ فیصلے کرنے دیجیے تاکہ غلطیاں بھی ہوں گی لیکن اس کے بعد بہتری کے امکانات بڑھ جائیں گے. لیکن اگر فیصلے مسلط کی جائیں گے تو اس کے نقصانات پورے ملک کو اٹھانے پڑیں گے. میں آج بھی کہتا ہوں کہ جو کچھ ہو رہا ہے، میں نے تو بلکہ کسی پروگرام میں کہا تھا کہ حافظ صاحب کے آنے کے بعد پاکستان میں ممکن ہے کہ سیاسی مداخلت جو ہے وہ کم ہوئی ہو، لیکن کراچی کے علاوہ. لیکن یہ صرف میرا موقف نہیں ہے بلکہ ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ الطاف حسین نے جو کچھ کیا اس کو اس کی سزا دی گئی، عمران خان جو کچھ کر رہا ہے اس کو اس کی سزا نہیں ملی. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر عمران خان کے کہنے کے باوجود عمران خان کے ساتھ درگزر کا معاملہ کیا گیا تو الطاف حسین نے اگر غلطی کرنے کے بعد معافی مانگی تو اس کے ساتھ بھی درگزر کا معاملہ ہونا چاہیے. اور یہ بات صرف آفاق احمد کی تو نہیں ہے، یہ تو آپ عوام کے اندر چلے جائیے، عوام میں بھی یہ ڈسکس ہوتی ہے.